الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آئے دن کہنے والے اور سننے والے مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہر آنے والی مصیبت عجیب ہے اور بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں کہ سابقہ مصیبتیں جن میں ہم مبتلا ہیں ان سے زیادہ حیران کن اور پریشان اور مضطرب کرنے والی حالات جس پہلو سے بھی دیکھیں ہمارے اچھے ہیں. غفلت کے نشے میں مدہوش رہیں تو میری اور آپ کی اپنی مرضی وگرنہ میں آپ اپنی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں مصیبتوں پریشانیوں دکھوں اور اللہ کے عذابوں سے شاید خالی کیوں ہے؟ اللہ تو اپنے بارے میں الرحمن الرحیم ارحم الراحمین وہ بیان کرتے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اور رب ذوالجلال نے اس سوال کا جواب اپنی کتاب میں جا بجا دیا. آئیے سب سے پہلے اسی سوال کا جواب اپنے رب کریم کی کتاب کے حوالے سے مٹا گیا. اس سوال کا جواب اپنے رب کریم کی کتاب کے حوالے سے سنتے ہیں. شاید اللہ تعالی اپنے رب کریم کی بات سننے سے مجھ کہنے والے نالائق اور سننے والوں کو ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے فرمایا سورہ الشورى میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو کوئی مصیبت ایک لفظ پر توجہ کیجیے اور میرے ساتھ اللہ کی توفیق سے تعاون کیجیے کہ میں بات واضح کر سکوں. وما تعاون کس طرح کرنے کی پوری توجہ کرے. جو بے توجہی کرے اس سے مجھے نقصان ہوتا ہے تو میں برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. بیٹھنا ہے تو توجہ کرو, نہیں بیٹھنا تو السلام علیکم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اور جو کوئی من مصیبہ اس میں نکرہ ہے کامن ناؤن, اس سے پہلے حرف جار پرپوزیشن من ہے. حرف جار ہو اور اس سے پہلے پرپوزیشن حرف جار من ہو تو مانا کوئی مصیبت. اللہ پاک نے دنیا کی کسی مصیبت کو چھوڑا نہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور جو کیجیے ترجمہ کی طرف عیب سے خالی بات ہونے کا کوئی دعویٰ لیکن کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے بات کے قریب قریب بات کی.
اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے اور تم میں سب شامل، اور مصیبت میں ہر مصیبت شامل، جو مصیبت اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو کیوں ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، فلاں صاحب، تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ سارے قرآن و حدیث میں اور کوئی بات نہ ہو، میری آپ کی اس بیماری کی تشخیص کے لیے کافی ہے جو آپ تو مجھے سوالات کے جوابات دیتے جانا ہے کہ نہیں، تو مجھے شک کی۔ پھر سنیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچے، تم سے مراد فضل الہ، اور تم سے مراد ہر مرد ہر عورت، کیوں ہے؟ تیرے ہاتھوں کی کمائی۔ اور مزید سنیے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تیری کرتوتیں اتنی ہیں کہ سب کرتوتوں کی سزا نہیں، اللہ بہت سی کرتوتوں سے درگزر۔ مزید سماعت فرمائیے، سورہ الروم آیت شریفہ نمبر 41۔ آپ سے بیٹا جو غلط ہوگا مجھے بتلا دیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے خشکی میں اور سمندر میں۔ تیسری جگہ کون سی ہے؟ زمین۔ کہیں بیٹا کوئی ہے تیسری جگہ؟ خشکی میں اور سمندر میں فساد بپا ہے۔ کیوں؟ اللہ ظالم ہے، شیطان کی شیطانی ہے، تیری شیطانی ہے، میری شیطانی۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو کرتوتیں کی ہیں ان کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ جو کرے اس کی حکمت، اس کا سبب بیان کرنے کے محتاج ہے۔ ساتھ ساتھ جواب دو، کہیے زور سے بولو، تو پھر بھی کر رہے ہیں، ہم پر شفقت کر دیتے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کی بعض کرتوتوں کی ان کو سزا دے۔ اور کیوں سزا دے؟ یہ رب ہے، سزا دینے کا سبب بھی بیان کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ کی طرف پلٹ۔ بات واضح ہے یا غیر واضح شیخ عبداللہ؟ عذاب میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور کیوں؟ ہمیں سزا دینے کے لیے۔ اور کیوں سزا دی؟ تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں۔ کوئی چھپی ہوئی بات رہ گئی؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، وَمِن تَأْثِيرِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ أَنَّهَا تُحْدِثُ أَنْوَاعًا مِنَ الْفَسَادِ فِي الْمَيَاهِ وَالْهَوَاءِ وَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَسَاكِنِ، اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے آثار نتائج میں سے یہ ہے کہ ان کی وجہ سے گوناگون متعدد قسموں کی بربادیاں ہوتی ہیں۔ کہاں؟ پانیوں میں۔ پانیوں میں بربادی ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے بلند شہروں میں
پانی کوئی 500 فٹ بور ہوا بیکار، 1000 ہوا پھر بھی بیکار. کہاں؟ نمبر 1 شہر. کدھر گیا پانی؟ میری اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے رب نے چھین لیا. تو امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے جو آثار اور نتائج ہیں ان میں سے یہ ہے کہ پانیوں میں اور ہواؤں میں جو رحمت کے لیے ہوتی ہے، اور پانی ان سے ہر چیز کی اللہ نے زندگی بنائی. پانیوں میں، ہواؤں میں اور کھیتیوں میں اور پھلوں میں اور گھروں میں قسم قسم کے فساد پیدا ہو جاتے ہیں. حضرات و خواتین یہ ہو چکے ہیں، یہ نہیں جی. مزید سنی امام ابن قیم ہی فرماتے ہیں یا اللہ ہدایت دے. قرآن کریم نے کوئی کمی اٹھا نہیں چھوڑی اور علماء حق نے بیان میں بھی کوتاہی نہیں کی، لیکن ہم بیان کرنے والے چھوٹے اور سننے والے بھی چھوٹے مگر تھوڑے. اور اللہ کرے میں نالائق اور آپ سب ان تھوڑوں میں شامل ہو کے ان تھوڑوں کی تعداد کو بڑھا. امام ابن قیم ہی لکھتے ہیں گناہوں کے نتائج میں سے یہ ہے کہ اللہ بچا لے، لیکن پھنسے ہوئے تو شاید بات کرنے کی برکت سے کوئی ضمیر مردہ جو ہے زندہ ہو جائے. فرماتے ہیں گناہوں کے نتائج میں سے یہ ہے کہ گناہ نیکیوں کو بہا کے لے جاتا، گناہ نعمتوں کو بہا کے لے جاتا، اور گناہ اللہ کے عذابوں کو کھینچ لیتے. نعمتیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں. امن کی نعمت، اطمینان کی نعمت، مل بیٹھنے کی نعمت، اور کیا کیا نعمتیں چھن چکی ہیں اور باقی چھنی جا. اور عذاب ہر جانب عذاب ہی عذاب. 21واں پارہ سورہ الف لام میم السجدہ میں اللہ مالک نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ایک درست پر غور کریں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. الفاظ کا ترجمہ اللہ کے اپنے فائدے کے لیے، تو چندہ نہیں مانگ رہے. اللہ پاک نے کتنے زور سے بات کو بیان کیا. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً اللہ کی بات غیر یقینی ہو سکتی، تو کہنے کی کوئی ضرورت ہے ہم کھوٹوں کے. شیخ صاحب سمجھ آ رہی. اور یقیناً ہم سے مراد اللہ تعالی. وَلَنُذِيقَنَّ، نون پر شد سن رہے ہیں، قیم بانون ثقیلہ. اور یقیناً ہم ضرور ادھیں. اللہ ضرور نہ بھی کہیں، یقیناً نہ بھی کہیں تو بات یقینی ہے. یہ کہتی والا میرے ساتھ اونچی آواز سے شیخ رضوان اونچی آواز سے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، بولو سب ترجمہ. اور یقیناً ہم انہیں ضرور بچیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم انہیں ضرور سکھائیں گے. کیا؟ العذاب الادنیٰ، چھوٹے عذاب. یہ جو آ رہے ہیں چھوٹے دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. جو اللہ کے پاس ہے وہ اتنا سخت ہے ہمارے تصور سے بھی.
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ جو چاہیں تو سو کریں، ہمارے غلام ہیں وہ، یا انہوں نے ووٹ لینا ہم سے، لیکن سمجھانے بھی کہہ رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، قربان جائے اپنے رب پر، اور قربان جائے ان کے بیان پر۔ خامن بیوی کو، اور خصوصاً ظالم خامن بیوی کو یہ کہتا ہے، اس کا ثواب بیان کرتا ہے، تو پوچھ رہے تھے کیوں گرتا ہوں میں خامن ہوں، ایسے ہی اگر سینئر جونیئر کو کچھ کہے تو ساتھ سبب بیان کرتا ہے، بولو نا، کیا اور یہ کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ رب العالمین سب سے بلا، اور دینا ہی دینا، انہوں نے کچھ لینا ہے آپ سے، وہ اپنے اس عذاب کے دینے کا سبب بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں ارحم الراحمین عذاب دے رہا ہوں چھوٹا، بڑے عذاب سے پہلے، کیوں کہ بڑے عذاب سے بچ جا۔ سوال ہے فضل الہی سے اور آپ میں سے ہر ایک سے بغیر استثناء کے، کیا ہم لوٹ رہے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ مسجد بند کریں، جماعت اپنے دلوں میں جائیں، جو دین کے ساتھ تھوڑے بہت ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، خطبات بند کرو، دینی جماعت بند کرو، ایسے معلوم تھا جیسے پہلے سے پروگرام ہے کہ دین کو تالا لگا تاکہ نام و نشان مٹ جائے، نام و نشان مٹ جائے۔ کتنے امت کے پنجابی میں سجن ہیں کہ عذابوں سے جو بچانے والی چیز تھی اس کو تو بند کرنا چاہیے تاکہ پیر سے جائیں، نام نشان مٹ جائے، اور یہ ہے امت کے اصل سجن، اور جو دین کی بات کریں وہ دشمن۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اب سنیے اپنے رب کا بیان میرے اور آپ کے بارے میں ہم کو، سورہ توبہ آیت شریفہ نمبر 126 ہے نا، 126 ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور یہ کتاب ہے سب سے، کوئی اپنے آپ کو بڑا 30 مار نہ سمجھے، نہ کہنے والا نہ سننے والا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ان پر ایک دفعہ یا 2 دفعہ عذاب آتے ہیں؟ ہم جو ملت پاک ہیں پاکستان والے، سال میں کتنی دفعہ عذاب آتا ہے؟ 2 دفعہ آتا ہے، شام میں کیا اللہ نے کہا ہے 1 یا 2 دفعہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت۔ اب پاکستان 1-2 دفعہ نہیں، مسلسل عذابوں میں چل رہے ہیں، لیکن پرنالا جہاں تھا ہٹا دیا، یہ اس سے بھی زیادہ بری جگہ لے گئے۔ آئیے یہ سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 اب اسی کے جواب پر بات۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، اب کرے کیا؟ کرے کوئی حل بھی ہے؟ بس اب ماتم کر کے اٹھ کے چلے جائیں؟ کچھ کرنے کا ارادہ ہے یا ماتم کر کے بس ختم کریں؟ جواب تو زور سے، جن کا ارادہ ہاتھ اور دونوں کریں۔ اللہ پاک ان ہاتھوں کی شرم اور ہمارے دلوں میں اپنے رب کی شرم ڈال، خالی ہو چکے ہیں مگر تھوڑے، اپنے سے بات شروع کرنا، مکر و فریب کی کہانی، ڈرامے ہو رہے ہیں، اللہ ڈراموں کو دفع کرے ہم سے اور انہیں صحیح انسان بنا۔
اداکار بن چکے ہیں، بیان والے بھی سننے والے بھی مگر تھے، تبلیغ والے بھی دوسرے بھی مگر تھے، اور اللہ ان تھوڑوں کو زیادہ کر اور ہمیں ان میں شامل کر۔ حل کیا ہے؟ قرآن و سنت میں دو ٹوک الفاظ میں ساری بات چھوڑ کے 10% بھی نہیں، بس 1-2-4 قطرے۔ امام احمد اور دیگر کتنے محدثین نے اس حدیث کو روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر من الاستغفار، من اکثر من الاستغفار جعل اللہ تعالی له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه۔ ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالی سے بہت زیادہ استغفار کیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے من لزم الاستغفار، اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کرتا ہوں، پوری توجہ، من لزم الاستغفار، جو استغفار سے چمٹ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور محدثین نے اس کا ترجمہ من داوم علیہ، جس نے استغفار پر مداومت کی، ہمیشگی کی۔ اور ہم کھوٹے کدھر ہے مداومت؟ پھر سنیے، جس نے بہت زیادہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ دوسری حدیث میں جس نے جو استغفار کو قیم کیا چمٹ گیا، اور ترجمہ محدثین نے کیا داوم علیہ، اس پر ہمیشگی کی۔ کیا ہوگا؟ 3 فوائد اس حدیث میں، اور 3 نہیں، ڈھیر فوائد، ڈھیر فوائد۔ 3 فوائد، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، ہر وہ بات جو اس کو غمگین کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی راہ بنا۔ حضرات و خواتین، اللہ نکالنے پر قادر ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، کہیے مکمل کرو آئے، کن فیکون، ان کا حکم تو یہ ہے جو چاہیں کن کہنا ہو جاتا، اور کچھ ہے ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو جس کے غموں کو اللہ ایسے کر دیں، جعل اللہ لہ من کل ہم مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم میں ڈالنے والی بات سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس کا کوئی غم رہ سکتا ہے تو میرے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچا۔ ساتھ اپنا جائزہ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق جو بیان کیے وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر مجھے وہ نہیں مل رہا تو میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ جھوٹا ہوں، دھوکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بن جائے 6 انچ کی بجائے 8 انچ کی ٹوپی پہنے، کتنی ڈگریاں لے آئے، کچھ ہو جائے۔ جس کے ساتھ رب کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ کھوٹا ہے۔ 2 اور 2 کتنے ہیں؟ اگر 4 نہیں بندے تو 2 اور 2 نہیں یا 4 نہیں؟ 2 اور 2 نہیں، 2 اور 2 4 ہونے میں شک ہو سکتا ہے، رب کے وعدہ میں جو اللہ کے رسول کی طرف سے کرے اس میں شک نہیں ہوتا۔ پوری کائنات آ جائے، اللہ کی بات کو بدل نہیں سکتی۔ تو میرے اور آپ کے جب غم باقی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ میں اور آپ میں استغفار
زور سے بولو. دوسرا فائدہ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اللہ ہر تنگی سے، تنگی سے نہیں کہا، کس سے؟ ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ ہے. اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، تنگی نہیں کہا، اس سے بغض اور میری تنگیاں آپ کی ہیں کہ نہیں، تو کیا مطلب میں آپ کھوٹے ہیں کھڑے بات میں کوئی، اگر مگر چونکہ چنانچہ کہانی والی بات ہم نے ہے، اوپر کوئی نہیں، مکر و فریب ادھر ہے ادھر نہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان بھی. ہمارے یہ دروازے خیر کے بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں؟ بند ہو رہے ہیں. تو کیوں ہو رہے ہیں؟ استغفار ہے. علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، امام حسن البصری ان کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا غربت و افلاس کا مارا ہوا. انہوں نے فرمایا استغفار. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا باغ پھل نہیں دے رہا، فرمایا استغفار کرو. ایک تیسرا شخص آیا، کہنے لگا قحط سالی ہے، فرمایا استغفار کرو. چوتھا شخص آیا، اس نے کہا دعا کرو اللہ بیٹا دے، فرمایا استغفار. ایک شاگرد نے کہا 4 لوگ آئے، جدا جدا شکایتیں پیش کی، آپ نے ایک ہی بات کہی. فرمایا اللہ پاک نے سورہ نوح میں کیا فرمایا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، رب العالمین نے سورہ نوح میں بیان کیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیا ہوگا؟ انگلیاں نکالیں اور گنیں، انہ کان غفارا، یقیناً وہ ہمیشہ سے، کانا ہمیشہ سے، کیا ہے؟ معاف کرنے والا نہیں، کیا ہے؟ غفارا. فعال کا صیغہ ہے، کہیں پڑھا کہ نہیں؟ فعال کا صیغہ، بہت زیادہ معاف کرنا. کتنا ہمارے مخلوق کے تصور سے. انہ، اور اس سے پہلے یقیناً، یقین اس کے بعد ہو، اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان، کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے بڑی شان و عظمت والی ہے، سننے والے کان کھول لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہ کان غفارا، یقیناً وہ کب؟ ہمیشہ سے. کیا ہے؟ بہت زیادہ گناہ کو معاف کرنے والے. تب بھی جب آدم اور اما حوا نے غلطی کی تب بھی غفار. نوح نے بیٹے کے بارے میں سفارش کر کے جو خطا کی تب بھی غفار تھے. قیامت تک وہ ایسے کے ایسے ہی ہے، تو ایسا ہے. غفارا، وہ گناہوں کا نام و نشان مٹانے والے، بہت زیادہ معاف. اور بس نہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے آسمان سے رحمت کی موسلادھار بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ کریں گے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں میں اضافہ کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو چالو کریں. پانی کا مسئلہ رہے گا،
ختم ہو جائے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی شان و عظمت سے امید نہیں؟ اللہ نہ کرے, لیکن جو بات نظر آ رہی ہے ہم نے وہ پہلی 6 باتیں یا 5 باتیں لینے والی بات نہیں, ہم نے آخری ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی شان و عظمت سے تمہیں کچھ امید؟ زبان سے دعویٰ ہے کہ وہ غفار ہیں, لیکن عمل سے اللہ کی شان کو پہچاننے والے نہیں. حضرات و خواتین, پہلا سوال جواب کیا تھا؟ جو ہو رہا ہے کیوں ہے؟ زور سے بولو. اور دوسرا سوال حل کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ اب اس کے بارے میں 3 تنبیہات ہیں. نشان بیٹا بات مکمل کریں یا ختم کر دیں؟ بولو. کیا تو اس کے بارے میں دوسرے سوال کے جواب میں 3 تنبیہات, وہ سن لیجیے, اور جہاں درمیان میں روکیں گے وہ چھوڑ دیں. وہ سن لیجیے اور بات انشاءاللہ ختم. پہلی تنبیہ, ابو بکر بیٹا آ گیا. پہلی تنبیہ کہ استغفار ہے کیا؟ استغفار ہے کیا؟ اچھی طرح غور کرو. ارادہ ہے کہ ہر بات وہ جس کا تعلق فضل الہی سے اور آپ سب سے, ہمیں لوگوں کی بات نہیں اپنی کرنی. پہلی تنبیہ کیا ہے کہ استغفار ہے کیا؟ 500 دانے کی مائیہ جنت تصویر, وہ پھر یا 1000 دانے یا 1.25 دفعہ اے کلمہ پڑھ. استغفار علماء امت نے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے, انہوں نے اس کا معنی خوب بیان کیا. خلاصہ علامہ راضی نے لکھا ہے, علماء نے بیان کیا ہے, استغفار تب ہوتا ہے ہر وہ کام کیا جائے جس کا کرنا ضروری, اور ہر وہ کام چھوڑا جائے جس کا چھوڑنا ضروری ہے. کبھی آج تک میں آپ نے ایسے استغفار کیا؟ جواب دو. جس نے کیا وہ کھڑا ہو, میں بھاگ کے اس کا سر چھو. الحمدللہ, ماشاء اللہ تبارک الحمدللہ, اللہ ثابت کرتے. استغفار کیا ہے؟ ہر وہ کام جو میرے ذمے ہے اس کو کروں, جس کا چھوڑنا میرے ذمے ہے اس کو چھوڑو. ہے نہیں تو استغفار فراڈ. علامہ جرجانی لکھتے ہیں, اور رجوع من الافعال المذمومہ الى الافعال الممدوحہ. استغفار یہ ہے کہ مذمت والے کام چھوڑ کے اللہ کے ہاں تعریف والے کام شروع کریں. ہیں ہم ایسے؟ اللہ کرے. امام راغب الاصفہانی نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں, اور علامہ نووی نے ریاض الصالحین میں استغفار اور توبہ کے بارے میں خوب لکھا ہے. خلاصہ 4 باتیں ہوں تو توبہ اور استغفار ہے, وگرنہ نہیں. انگلیاں نکالیے اور ایک کی کرتی. نمبر 1, جس گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں اس کو چھوڑ. الاقلاع عن المعصیہ, جس گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں اس کو. میں مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا. بوڑھا آدمی پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, مزید کا مقصد نہیں. ایک شخص داڑھی منڈوا رہا ہے, اللہ معاف کرے, اور پھر داڑھی منڈ رہا ہے, تو یہ استغفار ہے.
پہلی شرط پوری ہے. ایک عورت بے پردہ ہے, ایک عورت ناجائز لباس پہنتی ہے, چوڑی پجامے پہنتی, حرام ہے چوڑی پجامہ پہننا. ایک عورت مردوں والا لباس پہنتی ہے, پتلون پہنتی ہے, ٹی شرٹ پہنتی ہے, جیکٹ پہنتی ہے. جو لباس مردوں والا ہے وہ پہنتی ہے. سن لیجیے اور بعد میں اختصام بیٹے سے تفصیل پوچھیں. مردوں والا خاتون کے لیے اپنے خاوند کے کمرے میں پہننا لباس کو بھی چاہیے. مردوں والا خاتون کے لباس بیڈ روم میں پہننا حرام ہے. بے لباس ہو سکتی ہے, مردوں والا لباس وہاں بھی پہننا. اب اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اور لباس وہی پہنا, بے پردہ ہے. استغفر اللہ. یہ لاکھ دفعہ نہیں کروڑ دفعہ بھی استغفار کرے جھوٹا ہے. استغفار کی پہلی شرط زور سے بولو کیا ہے؟ جس گناہ سے توبہ کرے اس کو بول دیں. روزہ رکھا ہے سب شام بیٹا میں وہ روزہ کھلا ہے. بولو بیٹا زور سے بولو. اللہ میرا مقصد یہ ہے مجھے اور آپ کو بات یاد ہو, کوئی تماشا تو نہیں ہوگا کہ جیسی دفعہ روپیہ سٹ کے ٹوٹتے ہیں. یاد کرنی ہے بات, الاخلاع عن الناس, کہ جو گناہ بھی ہے اس کو زور سے بولو. نمبر 2 والندم على ما فعل, جو کیا ہے اس پہ پچھتائے. کیوں کیا؟ ہم پچھتاتے ہیں یا فخر کرتے ہیں؟ بند کر اس کو, بند کرو, شام کو کرو. دیجیے کیا ڈیلیٹ کرو اس کو. پہلے تھوڑے گناہ ہیں, نمبر 2 الندم علی ما فعل, جو کیا اس پر پچھتاوا. نمبر 3 والعزم علی عدم العودۃ الی ما فعل, جو کرتوت کر چکے عزم کرے جب تک جان میں جان ہے اس گناہ کے قریب نہیں. اور نمبر 4 التدارک ما امکن تدارکہ, جس کی تلافی ہو سکے وہ تلافی. یہ نہ اللہ معاف کرے کسی کا حق مارا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بڑا افسوس ہے, اور پیسہ واپس نہ کرے, فراڈ ہے. 4 شرطیں ہیں پھر دوہرا. نمبر 1 بولو واحد بیٹا بول دو. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کس بات کا انجانے, اور نمبر 4 دوسری تبدیل. گناہوں کا زیادہ ہونا معافی کی راہ میں بالکل اٹھا. گناہوں کا زیادہ, شیطان کہتا ہے تیرے بڑے گناہ تیرے لیے توبہ کو, یہ شیطان کی بات. رحمان کی اور رحمان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ. 3 حدیثیں سنیے اس بارے میں. نمبر 1 امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں, کہ رب ذوالجلال بولو نا صاحب, اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, تو جب تک مجھ سے دعا کرتا ہے
اور مجھ سے امید رکھتا رہا کہ میرا رب رحم کرنے والا ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ تو کیا ہے، کیا تھا، کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا اعلان اللہ کی طرف سے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ پھر تو مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو گناہوں کی کثرت واحد معافی میں رکاوٹ بنتی ہے؟ اونچی بولو۔ دوسری حدیث امام ترمذی اور دیگر محدثین نے، امام احمد، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ سے زیادہ دفعہ سنی۔ اب جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دفعہ فرمائیں وہ بات بہت بڑی اہمیت والی ہوگی یا کم اہمیت والی؟ آپ ایک دفعہ فرما دیں بہت کافی ہے۔ تو ابن عمر نے وہ 7 مرتبہ سے زیادہ دفعہ سنی۔ اب کیا ہے وہ بات، توجہ کیجیے۔ کان الکفر من بنی اسرائیل لا یتورع من ذنب عمدا۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفر۔ کیا نام تھا؟ کاف کتاب والا، فیلا کفر۔ بنو اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا کفر۔ کیا تھا؟ جو گناہ کر سکتا اس کے بارے میں کوتاہی نہ کر۔ اس ایک جملے میں اس بندے کی پوری تاریخ برائی کی آگے کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی ان میں سے ایک جوامع الکلم، کہ آپ بات تھوڑی کرتے معانی کے سمندر ہوتے ہیں۔ اس ایک جملے میں کچھ کم ہے۔ جو گناہ اس کے دائرہ استطاعت میں آتا اس کو، اب کیا ہوا، ایک عورت آئی، اس کے روبرو اپنی حاجت پیش کی، اس نے کہا ٹھیک ہے 60 دینار دوں گا، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ عورت نے سمجھا کہ وہ مجبور ہے موافقت کی۔ اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما قعد منها مقعد الرجل من امراته ارعدت وبكت۔ جب وہ اس کے ساتھ اس حالت میں ہوا جس میں خامن اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس عورت کے جسم میں کب کبھی جاری ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ کس انتہا کا گندا لیکن تیز ہوشیار رک گیا، کہنے لگا اکرہ کو نہ یبکی، میں نے تمہیں مجبور کیا، یعنی سودا کیا ہے، میں معاوضہ دے چکا ہوں، 60 دینار دے دی، تب رو کیوں رہی ہو؟ وہ خاتون کہنے لگی وَلَٰكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطْ إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، میری سابقہ زندگی اس گناہ سے خالی ہے، مجھے مجبوری نے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کروں۔
اللہ کا حکم آیا، خاتون کے دل سے بات نکلی، اللہ نے اس کف کے دل میں پیوست۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگا انصرفی فالدنانیر لک، چلی جاؤ، جو 60 دینار دے چکا ہوں وہ بھی لے جاؤ۔ اب کون تھا؟ ایک زمین پر کف تھا اور ایک دوسرے عرش والے رب۔ اب دو ہی ہیں، اب کف عرش والے رب کے روبرو ایک عہد کرتا ہے، اور توجہ فرمانا ایک جملہ بس ہے اور کچھ نہیں، لا واللہ لا عاصی اللہ بعدہ ابدا، نہیں، اللہ کی قسم، کف یعنی میں اس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمات من لیلتہ، اسی رات فوت ہو گیا۔ دن چڑھا، صبح ہوئی، لوگ کف کے دروازے کے پاس سے گزرے تو کیا تھا؟ قد غفر اللہ لکفل، اس کے دروازے پر لکھا تھا یقیناً اللہ نے کفر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کفر کی توبہ کو عرش والے رب کے سوا کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ تیسرا تو کوئی ہے نہیں، اور کس کے حکم سے اس کے دروازے پر لکھا گیا؟ اور اللہ قادر ہیں کہ دروازے پہ لکھوا دیں قد غفر اللہ لکفل، قادر ہے کہ نہیں؟ تو گناہوں کی کثرت توبہ میں رکاوٹ ہے؟ بولو، رکاوٹ کون ہے؟ میں اور آپ۔ تیسری ہے، امام بزار اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ابو طویل شتب الممدود رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے اور واقعہ بھی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا قد عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا ولم يترك حاجة ولا داجة الا اتاها۔ توجہ کرنا، شاید میں بات کو واضح کر سکوں۔ عرض کیا آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے سب گناہ کیے؟ کوئی گناہ بچا؟ شیخ عبداللہ جی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے سب گناہ کیے؟ جملہ نمبر 1 توجہ کرنا۔ نمبر 2 وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا، اس نے ان گناہوں میں سے کچھ نہ چھوڑا ہو۔ اس میں اور پہلے جملے میں کوئی فرق ہے؟ بولو۔ تیسرا جملہ وَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا عَطَاهَا، اس نے ان گناہوں میں سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ ایک مثال سنیے تو شاید بات واضح ہو۔ مریض جو اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ پریشان بات کرے تو ڈاکٹر کہتے سمجھ گیا کہ نہیں ڈاکٹر تھوڑی سی بات ہے اس سے، تو دوسرے وقت نہیں بات کرتا ہے، وہی ڈاکٹر کہتے بات کر، کہتا نہیں پھر بات کر، پھر کرتا ہے ایک ہی بات۔ یہ گناہوں میں ستایا ہوا یہ شخص اپنی ایک ہی بات کو 3 طرح بیان کرتا ہے، مقصد ایک ہی۔ اب وہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے کتنے زیادہ گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا حل اسلم، مسلمان ہو گئے ہو؟ کہنے لگا اما انا فاشهد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری توجہ کرو، اور اگر یہ جملہ جو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے نقشے بدل جائے. پوری توجہ کرو، اور اللہ کہہ رہے میں ٹھیک بیان کر دوں. تفعلوا الخیرات وتترکوا السیئات. میاں نکالو، دو کام کرو، دو کام کرو. نمبر 1 اچھے کام کرو، اور دوسرا کام برائیاں چھوڑو. تفعلوا الخیرات وتترکوا السیئات. اچھے کام کرو اور برے کام، انس شاہ رخ، اچھے کام کرو اور برے کام. اللہ تیرے ساتھ ایک کام کرے گے، وہ کیا؟ فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ كُلَّهُمْ خَيْرَاتٍ لَكَ. اللہ تیری ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر. عجیب بات ہے. پھر سنو خلاصہ بات کا، دو کام تم کرو، ایک کام اللہ کریں گے. تم نے دو کام کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرو اور برائیاں. زور سے بولو. ہماری خرابی ہے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن بغیر نیکیوں کو کرنے کے اور بغیر برائیوں کے. یہی ہے نا بات. کیا کر؟ نمبر اونچی بولو، پوری آواز زور سے بولو. خواہش ہے آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو. بیٹا نام مؤذن ہے تو اذان ایسی دیتے ہو، اسی بولو. تمہاری اذان کی آواز تو دور دور جاتی ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. سب اللہ کیا کہ اللہ تیری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل. یقین ہے لیکن بات عقل میں نہیں آ رہی. اب کیا کہتے ہیں؟ وغدراتی وفجراتی. میری غداریاں اپنی طرف سے ترجمہ پوجا کرتا ہوں، میری بدماشیاں. وہ تو جانتا ہے نا اپنی کچھ. میری غداریاں اور بدماشیاں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ بھی اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا؟ نعم، ہاں اللہ ان غداریوں اور بدکاریوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر. اب کیا ہوا؟ راوی بیان کرتا ہے جو واپس جاتا ہے، جا رہا ہے اور نعرہ تکبیر پکار رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجل ہو. اور یہ بات جو حدیث شریف میں سورہ الفرقان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے 3 گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق قتل کرنا اور بدکاری کرنا. اس کے بعد جو توبہ کرے، ایمان والے اچھے اعمال کرے، اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل. ہماری بدلی ہے، اگر بدلتی تو عذاب نہ سچی توبہ کی، نہ گناہ معاف ہوئے، نہ گناہ نیکیوں سے تبدیل ہوئے. تو دوسری تنبیہ کیا ٹھہری؟ بولو کہ زیادہ گناہ توبہ کی راہ میں رکاوٹ. تیسری اور آخری تنبیہ اسی پر بات ہے. گناہوں کو چھوڑنا، ان پر ندامت کا اظہار کرنا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور جس کی تلافی ممکن ہے وہ تلافی کرنا. یہ کب کریں؟ جب کمر جھک جائے گی، جب مکہ شریف جائیں گے، جب رمضان آئے گا. قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کریم کی 2 آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور اس میں بات ختم. سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اور ترجمہ کرو، سارعوا
گرامر کی بات ہے لیکن مانا انشاءاللہ سب سمجھیں گے. یہ باب مفعلہ، باب کون سا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ آپ نے یاد رکھنا ہے. باب مفعلہ میں ایک آدمی کام نہیں کرتا، دو یا دو سے زیادہ مقابلہ ہوتا ہے. ترجمہ یہ ہے قریب قریب کہ اللہ تعالیٰ سے معافی لینے میں آپس میں ریس لگا. یہ نہیں کہا کہ تیزی سے معافی کرو، نہیں، معافی کے لینے میں آپس میں دوڑ لگاؤ کہ میں نے سب سے پہلے معافی کدھر سے گنجائش دیر کرتے. کسی کو پتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے گا یہ پہلے فوت ہو جائے تو دیر کسی. اور سورہ الحدید ہے بیٹا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف آپس میں دوڑ لگاؤ. وہاں بھی باب مفعلہ. تو تین تنبیہات ذکر کی. پہلی تنبیہ یہ تھی کہ توبہ استغفار وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، توبہ استغفار وہ ہے جس میں زندگی کا نقشہ تبدیل ہو جائے. تفصیل سے بات پتہ ہو چکی. نمبر 2، گناہوں کا زیادہ ہونا توبہ استغفار کی راہ میں رکاوٹ نہیں، رکاوٹ میرا اور آپ کا کوٹ ہے. نمبر 3، توبہ استغفار میں تاخیر، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ جو عذاب آ چکے ہیں اللہ ہم کو دور کرے، اور اس کو دور کرنے کی جو معافی استغفار توبہ ہے وہ اللہ مکر و فریب والی ہم سے چھڑوا دے. سچی توبہ سچا استغفار نصیب کر دے، اور توبہ سچی کرنے کے جو فوائد ہیں اللہ موت سے پہلے ہمیں وہ توبہ بھی عطا کرے اور اس کے فوائد بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہیں سننے کی غلطی کو معاف کرے. ہمارے بیٹے ہشام اور دیگر بیٹے اب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کتاب و سنت کا یہ مرکز قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد کوشش کرتے ہیں، سچی بات ہے، دیر چنگا دیکھ کے شوق سے آتے ہیں. بہت ہی زیادہ خوشی ہے. اللہ اس میں مزید برکت کرے، برکت کرے، برکت کرے، برکت کرے. ہمارے سارے بیٹوں کو، ان کے کنبوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو، بیٹیوں کو، پورے خاندان کو اور ہر مسلمان کو جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے دین کے کام سب سے دور جلال گواہ ہے. سب سے بڑی نعمت بڑے بڑے منصبوں سے جو سمجھتا ہوں وہ کہتا ہے اللہ کہنے کہ میرے دین میں بھی یہی ہو. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے اور اس کی خدمت کی توفیق. اس کے مقابلے میں ساری چیزیں ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں. اللہ مجھے آپ کو، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کی اولادوں کو، آپ کو، آپ کی اولادوں کو، نسلوں کو اور تمام امت کو اس کام پہ لے آئے. یہ کام سب سے بڑا ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ ہمیں کرنے والا بنائے، توبہ حقیقی والا بنائے، استغفار والا بنائے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ پڑھنے سے پہلے بھی دکھائے اور موت کے بعد بھی دکھائے. اور اللہ اس کا کاوش کو ہمارے والدین بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور نسلوں کے لیے خیر کا سبب بنائے، امت کے لیے خیر کا سبب بنائے. اور یہ دین کی خدمت ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ بنائے، پوری دنیا سے اپنی رحمت سے بے نیاز فرمائے، پوری دنیا سے اپنی رحمت سے بے نیاز فرمائے. ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والد کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا کرنے کروانے والا بندہ خوش نصیب، کوئی بھی ہے خوش نصیب. توجہ فرمائیے، میرا یہ عقیدہ ہے، اللہ کرے جو کہہ رہا ہوں وہی ہو. والدین کے لیے دعا کرنا اولاد کے لیے خوشبختی کی نشانی. والدین کے لیے دعا کرنا اولاد کی خوشبختی کی نشانی. وہ تو جا چکے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نشانی اس سے معلوم. بات آئی ہے ایک حدیث سنیں،
امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک نیک بندہ آئے گا، اللہ اس کے درجے کو بہت اونچا کرے گا۔ تو کہے گا یا اللہ میرا اونچا درجہ کیوں ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے استغفار ولدک اللہ، تیری اولاد تیرے لیے تیرے گناہ کی معافی مانگتی ہے۔ تو اولاد کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ والدین کے درجے بلند کرتے ہیں۔ تو جب ان کی دعاؤں سے اللہ والدین کے درجے بلند کرتے ہیں تو کیا ان کو معلوم کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے والدین پر، ہمارے بھائیوں پر، بہنوں پر، اللہ تعالیٰ پر، تمام امت کے فوت شدگان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں فوت ہونے والوں کی صدقہ جاریہ بنائے، اور جو ہماری اولاد نسل